اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عباس علمدار ہر رات کی طرح عباس کیمپ پر پہرا دے رہے تھے۔ حسین نے اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کو اپنے خیمے میں جمع کر لیا تھا۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آج کی رات آخری رات ہے۔ کل یوم عاشورہ ہے، کل یوم شہادت ہے۔ یزید کے سپاہیوں سے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ امام حسین نے آگے فرمایا، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، تم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے، اب بھی وقت ہے، اپنی جانیں بچاؤ، رات کی تاریکی میں فرار ہو جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، جاؤ میرے دوستوں، جاؤ میرے ساتھیوں۔ امام حسین نے شمع بجھا دی، مکمل اندھیرا تھا، کوئی بھی دیکھے یا شرمندہ ہوئے بغیر فرار ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حسین نے شمع روشن کی۔ کتنے بھاگ گئے؟ 1 2 5 10، کوئی نہیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ وہ میرے ساتھی حسینی، انہوں نے حقیقت کو پہچان لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسین صحیح ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسین صحیح راستے پر ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی قربانی اسلام کو بچائے گی۔ حسین خوش قسمت تھے، انہیں ایسے سچے دوست اور بہترین ساتھی نصیب ہوئے۔ کربلا کے ان 72 شہداء کو اسلام کے لیے ان کی عظیم قربانی پر ہمارا سلام۔ امام حسین نے سب سے بڑی قربانی دی، اس نے ایک ہی دن میں اپنے بھائیوں، بھتیجوں اور بچوں کو کربلا کی سرزمین پر قربان کر دیا۔ ایک دن میں اتنے مرنے کے بعد وہ صبر کرتا رہا۔ کیا حسین نے شکایت کی؟ جی نہیں، کبھی نہیں کی۔ اس کے برعکس اپنے 18 سالہ بیٹے علی اکبر کو قربان کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ مجھے مزید صبر عطا فرما، یا اللہ کیا میں تیری رضا کے لیے کچھ اور دے سکتا ہوں؟ اون محمد قتل ہو چکا تھا، قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، عباس دریائے فرات کے کنارے پڑے تھے، علی اکبر کا سینہ نیزے سے پھٹ گیا۔ کیا اب کوئی قربانی باقی ہے؟ آج کی رات علی اصغر کی رات ہے، چھوٹا مجاہد، چھوٹا سپاہی اور سب سے کم عمر شہید عاشورہ کربلا کی زمین پر آیا۔ ایک ایک کر کے حسین کے دوست اور ساتھی شہید ہو گئے۔ اون محمد، قاسم، عباس اور علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور شہید ہوئے۔ عصر کے وقت تک حسین تنہا رہ گئے۔ حسین کے میدان جنگ میں جانے کا وقت آ گیا تھا۔ حسین نے سب کو فی امان اللہ کہا۔ حسین نے اپنی تلوار ذوالفقار کو کمر پر رکھ کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار کیا۔ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے جو نواسہ رسول کی مدد کرے؟ اس پکار کے ساتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے آدمیوں کو آخری موقع دے رہے تھے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، منافق و یزید کے آدمی یہی تھے۔ حسین کی آخری پکار کا کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن حسین نے کیمپ سے رونے کی آوازیں سنی۔ حسین پلٹے اور اپنے خیمے کی طرف لوٹ گئے۔ زینب، تمہارا بھائی ابھی تک زندہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میرے بھائی حسین، جب تک تم نے پکارا، کیا میری مدد کرنے والا ہے؟ علی اصغر اپنے جھولے سے گر گئے۔ حسین جانتا تھا کہ علی اصغر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ حسین ام رباب کے پاس گئے، علی اصغر اس کی گود میں تھا، وہ رو رہا تھا اور ام رباب اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ حسین نے بچہ علی اصغر کو اٹھایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ علی اصغر نے رونا چھوڑ دیا، اس نے باپ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ام رباب، میں علی اصغر کو اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے کر جا رہی ہوں تاکہ ان کے لیے پانی لا سکوں۔ حسین نے علی اصغر کے کان میں کیا سرگوشی کی؟ علی اصغر کو رونا اور مسکرانا کس چیز نے مجبور کیا؟ حسین نے سرگوشی کی۔ میرے بیٹے علی اصغر، کیا تم میرے ساتھ میدان جنگ میں آنا چاہتے ہو؟ اصغر، کیا تم میدان جنگ میں اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہو؟ آؤ چلو۔ ام رباب نے علی اصغر کا لباس بدل دیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کر میدان جنگ میں گئے۔ بہت گرمی تھی، علی اصغر کو پیاس لگی تھی۔
حسین نے بچے علی اصغر کو چلاتی دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے عبا سے ڈھانپ لیا۔ یزید کے آدمیوں نے حسین کو اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز لیے قریب آتے دیکھا۔ دیکھو حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، اس کے پاس اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں بچا۔ قرآن کی مدد سے وہ جیتنے کی امید کر رہے ہیں۔ حسین یزید کے سپاہیوں کے پاس چلا گیا۔ عبا کو حرکت دیکھ کر اس نے علی اصغر کو ننگا کیا۔ اس نے علی اصغر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور فرمایا، اے یزید کے سپاہی، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ناراض کیا؟ لیکن اس چھوٹے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اسے 3 دن سے ایک قطرہ پانی نہیں ملا، وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اس معصوم بچے کو پانی پلا دیں۔ یزید کا کوئی سپاہی علی اصغر کے لیے پانی نہیں لایا۔ ایک بار پھر امام حسین نے عرض کیا، شاید آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ اس بچے کے لیے پانی لائیں گے تو میں بھی یہی پی لوں گا۔ میں اس چھوٹے بچے کو زمین پر رکھ دوں گا، تم خود آ کر اسے پانی پلا سکتے ہو۔ حسین نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر رکھا۔ علی اصغر کربلا کی تپتی ریت پر خاموشی سے لیٹ گئے۔ اس نے سر موڑ کر یزید کے آدمیوں کو دیکھا۔ علی اصغر کے لیے پانی نہیں آیا۔ حسین نے علی اصغر کو اٹھایا اور کہا، میرے بیٹے علی اصغر، میرے پیارے، تم اتنے چھوٹے ہو کہ تلوار یا نیزے سے لڑ سکتے ہو۔ میرے ننھے مجاہد، میرے چھوٹے سپاہی، تم علی کے پوتے ہو۔ علی اصغر، اپنی زبان سے جہاد کرو۔ ننھے اصغر نے اپنی خشک زبان کو باہر نکالا، اسے اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے یزید کے آدمیوں کی طرف دیکھا، اپنی زبان سے جہاد کیا۔ چھوٹے سپاہی نے ایک عجیب تیر مارا، اس کی خشک زبان، اس نے یزید کے سپاہیوں کے دلوں کو نشانہ بنایا۔ جن کے اپنے بچے تھے وہ بے چین ہو گئے، کچھ رونے لگے۔ وہ آپس میں بولے، حسین سچ کہہ رہا ہے، اس بچے نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ ایسی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ چلو اسے پانی پلا دو۔ عمر سعد کو فکر ہوئی کہ اس کے سپاہی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ چھوٹا سپاہی کی لڑائی بہت مؤثر تھی۔ چھوٹا علی اصغر اپنے طریقے سے جہاد کر رہا تھا۔ عمر سعد نے اپنے بہترین تیر انداز کو حکم دیا، اور ملا، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ چھوٹے بچے کو خاموش کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ علی کا پوتا ہے؟ جلدی کرو، اپنا تیر مارو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور ملا نے علی اصغر پر تیر مارا۔ چھوٹے بچے کے لیے ایک چھوٹا تیر نہیں، تیر ایک سر کے ساتھ نہیں، 2 سروں سے نہیں، بلکہ 3 تیز سروں والا تیر مار دیا گیا۔ میرے ساتھی حسینیوں، آگے کیا ہوا یہ سن کر آپ رونا نہیں روک پائیں گے۔ 3 تیز سروں والا ایک تیر صحرائے کربلا میں اڑ گیا۔ یہ علی اصغر کی طرف جا رہا تھا۔ حسین نے تیر کو آتے دیکھا، اس نے علی اصغر کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ لیا۔ تیر حسین تک پہنچا، تیر حسین کے بازو سے نکل کر علی اصغر کی چھوٹی گردن میں جا لگا۔ علی اصغر موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غریب حسین، غریب باپ جو اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے پانی لینے آیا تھا، پانی کیے بجائے علی اصغر کی گردن میں تیر لگا۔ حسین اب کیا کرے؟ حسین اب کیا کرے؟ حسین نے آہستہ سے تیر علی اصغر کی گردن سے نکالا۔ میرے ساتھی حسینیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس منظر کا تصور کریں۔ ایک باپ اپنے بچے کی گردن سے تیر نکال رہا ہے، کتنا المناک منظر ہے۔ علی اصغر کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ زمین سے آواز آئی، نہیں حسین، علی اصغر کے خون کو زمین پر نہ گرنے دینا، ورنہ اس زمین سے کوئی فصل نہیں اگے گی۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان سے آواز آئی، نہیں حسین، خون کو آسمان کی طرف مت بہنے دینا، ورنہ بارش کا ایک قطرہ بھی اس آسمان سے نہیں گرے گا۔ حسین اب کیا کرے؟ حسین اب کیا کرے؟ آسمان انکار کر رہا ہے اصغر کے خون کو قبول کرنے پر، زمین خوش نہیں ہے۔ امام حسین نے علی اصغر کے چہرے پر خون پہنچا۔ حسین اپنے خیموں کی طرف چلنے لگا۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر کی والدہ ام رباب کو اپنے خیمے کے پاس کھڑا دیکھا۔ ایک ماں بے چینی سے اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ حسین نے سوچا، میں ام رباب کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اسے کیا بتاؤں؟ میں اسے کیسے بتاؤں کہ
کہ اس کا بچہ بغیر پانی کے شہید ہو گیا؟ کیسے بتاؤں 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے۔ کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ آخر کار وہ خیمے میں پہنچے جہاں رباب کھڑی تھی۔ رباب آؤ اور اپنے بچے علی اصغر کو لے جاؤ، رباب تمہارا چھوٹا سپاہی اللہ کی خاطر مر گیا۔ رباب اپنے چھوٹے بچے علی اصغر کو لے گئیں۔ انہوں نے اسے گلے لگایا اور اپنا دل پکارا، رباب میرے ساتھ چلو، بہت ہو گیا، رباب بہت ہو گیا، آئیے اپنے بچے علی اصغر کو دفن کر دیں۔ حسین اور رباب خیموں کے پیچھے چلے گئے۔ حسین نے اپنی تلوار ذوالفقار سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی۔ رباب نے علی اصغر کو چھوٹی قبر میں رکھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام قبر کے پاس بیٹھے روتے رہے، قبر پر آنسو بہائے۔ علی اصغر کی قبر حسین کے آنسوؤں سے چھلک رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔